اگلا مہینہ بھی شادی کی تیاریوں میں کہاں گیا تھا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس کی ہر کوشش رائیگاں گئی تھی۔ وہ بس کسی روبوٹ کی طرح سب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ اس کی اپنی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جب دل میں جذبات نہ ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کا کام بس اتنا ہوتا کہ پارلر جا کر تیار ہوتی تھی اور پھر اگلے 2-3 گھنٹے اسٹیج پر ایک آرٹیفیشل مسکراہٹ سجا کر بیٹھ جاتی تھی۔ اب تو اپنی قسمت پر رو رو کر بھی تھک چکی تھی اور آخر کار وہ دلہن بنی فرحان کے محل نما گھر کے ایک عالی شان کمرے میں موجود تھی۔ دل کسی بھی جذبے، کسی بھی خیال سے عاری تھا۔ وحشت ہو رہی تھی اسے سب سے۔ چند لمحوں کے بعد فرحان کمرے میں آیا تھا۔ وانیا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ایک دفعہ پھر اسے سب یاد آیا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، اسے منہ دکھائی میں ہیرے کی انگوٹھی دی تھی، چند رسمی باتیں کی تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، اس نے کہا تھا، اور وانیا نے ایک پل کے لیے سوچا تھا کہ کیا وہ اسے بتا دے کہ اسے سب پتہ ہے کہ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں ہوئی، تو ان سب فارمیلٹیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس نے اس خیال کو جھٹک دیا تھا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے فرحان نے کہا تھا، مجھے پتہ ہے یہ شادی آپ کی مرضی سے نہیں ہوئی۔ وانیا کو حیرت ہوئی تھی، اس کو کیسے پتہ چلا؟ آپ یہی سوچ رہی ہوں گی کہ مجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے ایک سوالیہ نظر سے وانیا کو دیکھا تھا۔ جب آپ اپنی بہن کو بتا رہی تھی کہ آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اور بھی کافی کچھ بولا تھا آپ نے۔ اس نے شرارت سے وانیا کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے کسی کام سے آپ کی بہن کو کال کی تھی اور وہ شاید کاٹنا بھول گئی تھی۔ آپ دونوں کو شاید پتہ نہیں تھا میں اس وقت کال پر تھا اور سب سن رہا تھا۔ وانیا کو وہ دن اچھے سے یاد تھا۔ اسے اس وقت کیا محسوس ہوا تھا وہ کبھی نہیں سمجھ سکی تھی۔ غصہ، افسوس یا شرمندگی، کوئی ایک جذبہ تھوڑی محسوس ہوا تھا اسے اس وقت۔ تو پھر بھی آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے نکاح کے بعد آپ کی اور آپ کے دوست کی باتیں سن لی تھی، لیکن اس وقت تک نکاح ہو چکا تھا، ورنہ میں انکار کر دیتی۔ نہ کرتے آپ میرے ساتھ شادی اگر اتنا مسئلہ تھا۔ اور فرحان کو بھی وہ کال یاد آئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ یعنی دونوں کو ایک دوسرے کے جذبات کا علم تھا اور اس کے باوجود دونوں ایک معتبر اور پاکیزہ رشتے میں بندھ کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ بابا کی ضد تھی، فرحان نے سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو اس کا پارا چڑھا تھا۔ ایک باپ کی ضد کے پیچھے اس نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ آپ صاف انکار کر دیتے۔ اتنا آسان نہیں تھا۔ اتنا آسان نہیں تھا؟ کیا مطلب؟ مجھ سے شادی کرنا آسان تھا، میری زندگی تباہ کرنا آسان تھا؟ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کا دل کیا تھا اس کی ان باتوں پر اپنا سر دیوار میں مار دے۔ بابا نے شرط رکھی تھی، اگر مجھے کمپنی میں شیئرز چاہیے تو مجھے آپ سے شادی کرنی ہوگی۔ تو اس کی زندگی کا سودا چند شیئرز کے عوض ہوا تھا۔ اسے لگا تھا دنیا اس کے سامنے گھوم رہی تھی۔ فرحان کو وہ شادی کے لیے پسند نہیں تھی، یہ اور بات تھی، مگر اس کا نکاح ایک ڈیل کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ بات اس کو ہلا کر رکھ دینے کے لیے کافی تھی۔ تو آپ انکار کر دیتے، کوئی اور راستہ نکال لیتے، لیکن نہیں، آپ نے سب سے آسان راستہ چنا تھا کہ بس شادی ہی تو کرنی ہے، اور میری زندگی کا کیا؟ وہ اس وقت پھٹ پڑی تھی، آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر چکی تھی۔ یاد کرو، تم بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ اس کی طرف مڑا تھا، توپوں کا رخ اب اس کی طرف تھا۔ تم بھی تو انکار کر سکتی تھی۔ اگلا آدھا گھنٹہ دونوں اسی طرح لڑتے رہے تھے۔ آخر کار وانیا بیٹھ سے اٹھی تھی کہ کم از کم جو لاکھوں کا عذاب اس نے پہنا ہوا تھا اس سے تو چھٹکارا حاصل کرے۔ باتھ روم کا دروازہ بند کرتے ساتھ ہی وہ بھی زمین پر ڈھہ گئی تھی، بالکل ویسے
جیسے اس کے خوابوں کا محل بننے سے پہلے ہی زمین بوس ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ حالات کا اچھے سے جائزہ لے کر اٹھی تھی۔ ہلکی شلوار قمیض پہنی تھی، لاکھوں کا میک اپ بھی پانی میں بہایا تھا۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا باندھے وہ باہر نکلی تھی۔ فرحان بھی چینج کر کے پاؤں نیچے لٹکائے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ جا کر صوفے پر سر ہاتھوں میں دیے بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر کمرے میں خاموشی رہی تھی۔